السلام علیکم بچوں، ہم ابھی آپ کو یہ پڑھا رہے تھے مجاز مرسل کسے کہتے ہیں۔ تو دیکھیے آپ کا کوشچن آتا ہے مجاز مرسل کسے کہتے ہیں، ماں مثال کے ساتھ لکھیے۔ ہم نے بھی آپ کو تشبیہ اور استعارے کے اوپر بتایا ہے، تو اب آپ کا یہ ریویژن ہو جائے گا۔ مجاز مرسل کسے کہتے ہیں، آپ دیکھیے، آپ اس میں ہیڈنگ ڈالیں گے مجاز مرسل، تو یہاں پہ اس کی تعریف میں لکھیں گے آپ ہیڈنگ کے بعد جو اس کی ڈیفینیشن ہے، جب کسی لفظ کو حقیقی و مجازی معنی میں حقیقی کے علاوہ مجازی میں استعمال کریں اور حقیقی میں مجازی معنی میں تشبیہ کے علاوہ کوئی اور تعلق ہو تو اسے مجاز مرسل کہتے ہیں۔ ڈبل دیکھیے، جب کسی لفظ کو حقیقی معنی کے علاوہ مجازی معنی میں استعمال کریں، یعنی حقیقت میں تو وہ چیز ہے اور ہم اسے مجاز کے طور پر بتائیں تو وہاں پر مجاز مرسل ہوتا ہے، اور حقیقی و مجازی معنوں میں تشبیہ کے علاوہ کوئی اور تعلق ہو تو اسے مجاز مرسل کہتے ہیں۔ جیسے دریا بہہ رہا ہے، اب دریا تو کبھی بہتا نہیں، آپ کو پتہ ہے پانی ہی بہتا ہے، لیکن اس مثال میں دریا بول کر پانی مراد لیا گیا ہے۔ جیسے یہاں پہ انہوں نے مثال دی ہے دریا بہہ رہا ہے، اب دریا تو کبھی بہتا نہیں ہے، پانی ہی بہتا ہے دریا میں، لیکن اس میں ابھی ہم نے ڈیفینیشن میں پڑھا حقیقی تو معنی ہوتے ہیں، وہ حقیقت ہے، سچائی ہے، دریا پانی میں ہی دریا جو بہتا ہے اسی کو پانی کہا جاتا ہے لیکن وہ پانی الگ ہوتا ہے، دریا الگ ہوتا ہے۔ جب کسی لفظ کو حقیقی معنی کے علاوہ مجازی معنی میں استعمال کریں، یعنی کہ وہ حقیقت بھی ہے اور ہم اسے مجازی معنوں میں استعمال کر رہے ہیں، اور حقیقی و مجازی معنوں میں تشبیہ کے علاوہ کوئی اور تعلق ہو تو اسے مجاز مرسل کہتے ہیں۔ جیسے دریا بہہ رہا ہے، اس مثال میں دریا بول کر پانی مراد لیا گیا ہے۔ بس آپ اس میں ڈیفینیشن میں اس کی تعریف میں اتنا ہی لکھیں گی۔ پھر آپ نیچے دیکھیں گے اس میں مثالیں دے رکھی ہیں، مثالیں ذیل میں درج کی جاتی ہیں، ذیل کے معنی نیچے ہوتے ہیں۔ اب اس میں انہوں نے دیکھیں کون کون سی مثالیں دی ہیں۔ کی وصیت، یہ کچھ ارماں بھری آہ کے رات کہ سارے گھر کو تیرے بیمار نے سونے نہ دیا۔ دوسری، یہاں ظرف بول کر مظروف سے مراد لیا گیا ہے اور سارے گھر سے مراد گھر والے ہیں۔ دوسرا دیکھیے، دوسری مثال دی ہے انہوں نے، جو باقی رہا کچھ میرے دم میں دم تو پھر آ کے یہ دیکھتا ہوں قدم۔ یہاں جز بول کر کل سے مراد لیا گیا ہے، قدم دیکھنا مراد صورت دیکھنا ہے۔ آپ یہ والی مثال دے دیجیے اوپر والی لکھنے کی جو آپ کو بہتر لگے، ان دونوں میں سے ضروری نہیں کہ آپ دونوں لکھیں گی، ایک لکھ لینا۔ یہ آپ کا آتا ہے 5 نمبر کے اندر، یہ 3 نمبر میں تو پکا آتا ہی ہے۔ مجاز مرسل کی تعریف ماں مثال کے ساتھ کیجیے، تو آپ اس کی یہاں تک ڈیفینیشن دیجیے۔ مجاز مرسل دریا بہہ رہا ہے یہاں سے لے کے یہاں تک، اور پھر اس کی آپ یہ مثال لکھ دیجیے گا۔ پھر اگلا کوشچن آتا ہے آپ کا، کنایا کسے کہتے ہیں؟ کنایا کسے کہتے ہیں؟ اب آپ ہیڈنگ ڈالیں گے کنایا کی تعریف۔ کنایا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ پوشیدہ بات کہنا، یعنی کہ چھپا کر کے بات کہنا۔ کیا کہنا؟ چھپا کے۔ کنایا کے لغوی معنی پوشیدہ بات کہنے کے ہیں۔ پوشیدہ کے معنی ہوتے ہیں چھپا کر۔ کنایا اس لفظ یا الفاظ میں ہوتا ہے جس میں لازم معنی مراد ہو اور حقیقی و مجازی معنی بھی مراد لیے جا سکیں۔ حقیقی و مجازی معنی بھی مراد لیے جا سکیں۔ یہ آپ کی یہاں تک ڈیفینیشن ہو جائے گی۔ پھر آپ یہاں پہ ہیڈنگ ڈالیں گے مثال۔ بیاد دوستاں پہرو مجھے ہچک لگ آتی ہے، کبھی مذکور ہوتا ہے جب گزرے فسانوں کا۔ جب گزرے فسانوں کا، فسانوں کا یہاں تک ایک ہی شعر ہے آپ کا، انہوں نے ادھر نیچے دے دیا ہے۔ یہ یہاں سے لے کے آپ یہاں تک لکھیں گی۔ اس مثال میں ہچکی لگ جانے سے لازمی معنی کثرت گریہ یعنی کہ رونا مراد ہے، لیکن اس کے حقیقی معنی میں ہچکی کا لگانا بھی مراد لیے جا سکتے ہیں، یعنی ہم جب وہ چھپا کر بات کہتے ہیں تو وہاں پر کنایا ہوتا ہے۔ آپ کا یہ بھی آتا ہے اس میں۔ اب دیکھیے آپ کے اس میں ایک ہم نے آپ کو تشبیہ، مجاز مرسل
اور استعارہ اور کنایا، یہ 4 ہیں. 4 میں سے آپ کا 5 نمبر کا 15 نمبر کے کوشچنس آپ کے آتے ہیں. پھر دوسرا جو ہے آپ کا وہ ہوتا ہے ثنائی و بدائی. اب اس میں دیکھیے ہم آپ کو صرف وہی بتائیں گے، اپنے کلاس میں بھی سمجھا دیا آپ کو، یہ صرف جو امپورٹنٹ ہے. دیکھیے حسن تعلیل آتی ہے ماں مثال کے ساتھ لکھیے. اس میں کچھ نہیں ہوتا، آپ کو حسن تعلیل بتانا ہوتا ہے. اس میں دیکھیے گا حسن تعلیل، آپ ہیڈنگ ڈالیں گے. تعلیل کے لغوی معنی دلیل دینا یا وجہ بیان کرنا ہے. تعلیل کے لغوی معنی دلیل دینا یا وجہ بیان کرنا ہے. کوئی صفت ثابت کرنے کے لیے کسی ایسی چیز کو اس کا سبب بتایا جائے جو دراصل اس کا سبب نہ ہو، اسے حسن تعلیل کہا جاتا ہے. ایک ڈیفینیشن آپ کی یہ ہے. دوسری ہے حسن تعلیل وہ صنعتیں جس میں شاعر کسی چیز کا وہ سبب بیان کرے جو دراصل اس کا سبب نہ ہو. یعنی کہ شاعر تو بیان کر رہا ہے لیکن اس کا سبب نہ ہو، اس طرح بیان کرے کہ اس کا اصلی سبب معلوم ہونے لگے، تو اسے صنعت حسن تعلیل کہا جاتا ہے. جیسے یہاں پہ دیکھیے پیاسی جو تھی سپاہا خدا 3 رات کی، ساحل پہ سر پٹکتی تھی موجیں فرات کی. یہاں پہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ مرثیہ کا شعر ہے. پیاسی جو تھی یعنی جب حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا تھا، تو یہ بتا رہے ہیں کہ ان کی جو فوج تھی، جو پیاسی تھی، وہ فوج جو تھی اللہ تعالیٰ کی، جو حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے، تو جو موجیں تھیں یعنی کہ سمندر کی، وہ بھی اپنا سر پٹکتی تھیں. بے سبب زلزلہ عالم میں نہیں آتا، کوئی بے تاب تہہ خاک تڑپتا ہوگا. بس آپ اس میں سے اونلی ایک مثال دے دینا، کوئی سی بھی ایک لکھ دینا کافی ہوگی. تیسری دیکھیے یہ والی ویری ویری امپورٹنٹ ہے. تجاہل عارفانہ کسے کہا جاتا ہے؟ ہر بار ایگزام میں آتی ہے اور اب کے بھی آئے گی. تجاہل عارفانہ کسی چیز کا علم ہوتے ہوئے بھی اس کے متعلق لا علمی کا اظہار کرنا، یعنی کہ جان بوجھ کر انجان بن جانا تجاہل عارفانہ کہلاتا ہے. ڈیفینیشن آتی ہے ماں مثال کے ساتھ لکھیے. تو دیکھیے موت کا ایک دن معین ہے، رات نیند بھر کیوں نہیں آتی، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی. یہ غالب کا شعر ہے. اس زلف سیاہ کا ہے یہ نقشہ میرے آگے، یا کھیل رہا ہے کوئی کالا میرے آگے. ان دونوں میں سے آپ کوئی سا بھی ایک مثال یاد کر لینا، آپ کی تین نمبر کی آتی ہیں، یہ ہو جائے گا. پھر دیکھیے صنعت طباق یا تضاد، یہ والی بہت امپورٹنٹ ہے. کلام میں ایسے 2 لفظ لائیں. طباق یا تضاد اسے بولتے ہیں جہاں پر ایک دوسرے کے مخالف ہوتے ہیں، الفاظ ضد پر ہوتے ہیں، جیسے کہ زمین کا آسمان. کلام میں ایسے 2 الفاظ لانا جن کے معنی آپس میں ایک دوسرے کے الٹے یا ضد پر ہوں، جیسے دن کے مقابلے میں رات، جوانی کے مقابلے میں بڑھاپا اور گرمی کے مقابلے میں سردی. اب دیکھیے آپ کو یہ تو چھوٹے چھوٹے اگزامپل ہیں، لیکن آپ کو ماں مثال کے ساتھ شعر ہی لکھنا پڑتا ہے. تو آپ اس میں دیکھیے یہاں پہ گاہ جیتا ہوں گاہ مرتا ہوں، آنا جانا تیرا قیامت ہے. یہاں پہ جینا اور مرنا ایک دوسرے کے اپوزٹ ہو گئے. دیکھیے جینا اور مرنا، آنا اور جانا، یہ جو ہیں یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں. تو اس شعر میں کیا ہے؟ صنعت تضاد. اب دیکھیے یہی تاریخ کہتی ہے، یہی حالات کہتے ہیں. یہاں سے دوسری ہے، یہی تاریخ کہتی ہے، یہی حالات کہتے ہیں، عداوت تم نہ بھولو گے، محبت ہم نہ بھولیں گے. اب دیکھیے عداوت اور محبت ایک دوسرے کے مخالف ہیں، یہ دوسری ہے، یہ پہلا شعر ہے. اب تیسری مثال انہوں نے دی ہے. غم ہے نہ اب خوشی ہے، نہ امید ہے نہ یاس، سب سے نجات پائے زمانے گزر گئے. غم اور خوشی یہاں پہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں، یعنی کہ متضاد ہیں. تو اس شعر میں یہاں پر کیا ہوگی؟ صنعت تضاد. ویری ویری امپورٹنٹ ہے. آپ کا کوشچن اس طریقے سے آئے گا، صنعت طباق آ جائے، یہ صنعت طباق کسے کہتے ہیں ماں مثال دے کر لکھیے. صنعت تضاد کسے کہتے ہیں ماں مثال دے کر لکھیے. دونوں ایک ہی چیز ہوتی ہیں، صنعت طباق کو ہی تضاد بھی کہا جاتا ہے. اب اس میں انہوں نے آپ کا ایک یہ اگزامپل دے رکھا ہے، ایک یہ یہاں سے لے کے یہاں تک دے رکھا ہے، ایک یہاں سے لے کے یہاں تک، لیکن آپ کو تینوں یاد نہیں کرنے، بس صرف ایک آپ اچھے سے ایک مثال ضرور یاد کر لینا.
کہ صنعت طباق یا تضاد وہ ہوتی ہے جہاں پر کلام میں ایسے دو الفاظ لانا جن کے معنی آپس میں ایک دوسرے کے الٹے ہوں یا مخالف ہوں، ایک دوسرے کی ضد پر ہوتے ہیں، اسے صنعت طباق یا تضاد کہتے ہیں۔ جیسے گاہ جیتا ہوں گاہ مرتا ہوں، آنا جانا تیرا قیامت ہے۔ آپ اس میں سے ان تینوں میں سے کوئی سی بھی ایک مثال یاد کر لینا، تینوں یاد نہیں کرنی ہے آپ کو، ٹھیک ہے۔ پھر دیکھیے صنعت ایہام۔ پھر دیکھیے صنعت ایہام۔ ایہام کے لغوی معنی ہیں وہم میں ڈالنا، وہم میں ڈالنے کے ہیں۔ صنعت ایہام وہ صنعت ہے جس میں ایک لفظ ایسا لایا جائے جو ذو معنی کے معنی ہوتے ہیں، دو معنی ہوں، ایک معنی قریب یعنی کہ آسانی سے سمجھ میں آ جائیں، اور دوسرے معنی بعید یعنی کہ جو دور کے ہوں اور آسانی سے سمجھ میں نہ آئیں، اور شعر میں وہی معنی مراد ہوں، صنعت ایہام کہلاتا ہے۔ یہ آپ کی ڈیفینیشن ہو جائے گی یہاں سے لے کے یہاں تک۔ کیوں منڈاتا ہے زلف کو پیار سے، دیکھ تجھ کو کہیں گے سب مورکھ۔ اب ایک مورکھ مین تو بے وقوف بھی ہوتا ہے مورکھ، اور یعنی منہ قریب، دوسرے جو معنی ہیں تو قریب کے ہو گئے، مورکھ یعنی کہ بے وقوف، اور دوسرے کے معنی ہوتے ہیں منہ مینس بال، اور رکھ یعنی کہ بال رکھ، تو یہ تو جلدی سے سمجھ میں نہیں آتا، تو اس کو صنعت ایہام بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے آپ، صنعت تجنیس اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے، صنعت تلمیح ویری امپورٹنٹ ہے، آپ کی 5 کرنے کے لیے آتی ہیں۔ صنعت تلمیح، صنعت تلمیح کسے کہا جاتا ہے؟ اگر شاعر یا ادیب شاعر اپنے کلام میں کسی مشہور تاریخی واقعہ یا قرآن یا حدیث نبوی یا معجزات رسول یا کسی ایسا تاریخی واقعہ جو بہت زیادہ مشہور رہا ہو اس کی طرف اشارہ کرے، یا معجزات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہ دے، تو اسے صنعت تلمیح کہتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیے گا اس میں، جیسے یہ مثال ہے، اے برق تجلی تو نے بھی کیا مجھ کو موسیٰ سمجھا ہے، میں طور نہیں جو جل جاؤں جب چاہے مقابل آ جانا۔ یہ صنعت تلمیح کا شعر ہے۔ یہاں پہ طور یعنی ایک کوہ طور پہاڑ کا نام بتایا گیا ہے، جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہم کلام ہوا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے۔ دوسرا دیکھیے، یہ ایک مثال ہے۔ اب دوسری دیکھیے آپ، کیا فرض ہے کہ سب کو ملے ایک سا جواب، آؤ نہ ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی۔ یہاں پہ کوہ طور ذکر کیا گیا ہے، یہ بھی ایک صنعت تلمیح ہے اس شعر میں بھی۔ اس کا سب سے اچھا شعر ہے یہ والا، بہت زیادہ فیمس رہا ہے، آپ لوگوں کی یاد بھی ہو گئے، ہر سنگ میں شرار ہے تیرے ظہور کا، موسیٰ نہیں جو سیر کروں کوہ طور کا۔ موسیٰ یعنی موسیٰ علیہ السلام سے مراد ہے یہاں پہ، موسیٰ نہیں جو سیر کروں کوہ طور کا، یعنی موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے کوہ طور کی پہاڑی پر، تو انہی کا ذکر یہاں پہ شاعر نے کیا ہے۔ بہت امپورٹنٹ ہے، آپ کے ایگزام میں آنی ہے یہ بھی۔ پھر اگلی دیکھیے گا، صنعت مبالغہ۔ مبالغہ کے جو لغوی معنی ہوتے ہیں وہ کسی چیز کو بڑھا کر یا گھٹا کر، کیا تو اس میں بہت ہی زیادہ حد تک بڑھا چڑھا کر بیان کرنا، یا پھر کسی چیز کو اس قدر نیچا یعنی کہ اس قدر نقص نکالنا جہاں تک اس کا ممکن نہیں۔ دیکھیے اس کے اندر صنعت مبالغہ کے لغوی معنی ہیں بڑھا چڑھا کر کہنا، کسی شے کو اس حد تک تعریف یا تنقیص کے معنی ہوتے ہیں نقص نکالنا، کسی شے کی اس حد تک کیا تو تعریف کرنا یا نقص نکالنا، جہاں تک اس کا پہنچنا ممکن اگر نہ ہو تو مشکل ضرور ہو، صنعت مبالغہ کہلاتا ہے۔ جیسے کہ یہاں پر انہوں نے ایک مثال دی ہے، یہ تعریف ہے، اور انہوں نے یہاں پہ ایک مثال دی ہے، رویا غم حسین میں یاروں میں اس قدر، چوتھے فلک پہ آئے ہیں پانی کمر کمر۔
یعنی کہ جب انہیں حسین علیہ السلام کا پتہ چلا تو وہ ان کے غم میں اس قدر روئیں کہ چوتھے فلک یعنی کہ 7 آسمان بتایا جاتا ہے، فلک کے معنی ہوتے ہیں آسمان، چوتھے فلک پہ بھی پانی کمر تک آ گیا تھا۔ کہ ایسا ممکن ہے؟ آپ کتنا بھی رو لیں ایسا نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر بہت ہی زیادہ بڑھا چڑھا کر اس چیز کو بیان کر دیا گیا ہے۔ دوسرا دیکھیے خواجہ میر دردی کا شعر ہے، تردامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو، دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں۔ تو ان دونوں شعر میں جو ہے وہ صنعت مبالغہ ہے، جہاں پر کسی چیز کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا جائے وہ صنعت مبالغہ کہلاتا ہے۔ آپ کا آج یہ مجاز مرسل ہم نے آپ کو پڑھا دیا، تشبیہ پڑھا دیا، ارکان پڑھا دیا، ریوائز کرا دیا آپ کو۔ نوٹس تو آپ کے پاس ہوں گے ہی، میں نے آپ کو کلاس روم میں بنوا دیے تھے، اور اس کی PDF میں آپ کو ڈال دوں گی، سینڈ کر دوں گی، ٹھیک ہے؟ تھینک یو بچوں، لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔